الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتا اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اڑتا نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اڑتا نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا، فروع بخش نگاہ عرفاں اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین کرام، آسمانی رسالت و نبوت کا وہ روحانی سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جاری تھا، اور دعوت و توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء و رسول کی معرفت پر مختلف افطار و ادراک میں قائم تھا، شدہ اس ذات کی بعثت پر تمام ہو گیا جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسل آقا کل اور ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر آیا، جو خاتم النبیین و سید المرسلین بن کر مبعوث ہوا اور سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے پکارا گیا، جس کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، جس کو مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکریوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، جس کے اشارے پر مہتاب شب ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنان رو پڑا، آخر وہ کون ہے جو محبوب کبریا ہے؟ تو سنیے، وہ محمد بن عبداللہ رسول امی فدا و ابی و امی کی ذات گرامی ہے. معزز سامعین کرام، ذرا غور کیجئے کس ذات کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہی جو محسن انسانیت ہے، وہی جو نور ہدایت ہے، وہی جس کا سنخہ خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو آئیے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء صادقین کے سلسلے رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں کلمہ توحید، تزکیہ قلوب، آیت اللہ کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم و توسیع شامل ہے. ایمان و توحید کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام ہمارے ہدایت میں آپ پر نازل ہوا. اسی کو مولانا حالی نے یوں بیان کیا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کو منتخب کیا جو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری. اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکی تھی. خون ریزی، قتل و غارت گری روز کا معمول تھا. ذرا سی بات پر جنگی گئے خوفناک شعلے بھڑک اٹھتے تھے. قبیلے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں آنے جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. شراب نوشی، قمار بازی، زناکاری، عصمت دری، آبرو ریزی، زمین فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا.
بیت اللہ میں 360 تو بت تھے ہی، اس کے علاوہ گھروں گھروں اور خاندان خاندان میں خصوصی بت تھے، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا تو کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر ایک نیا خدا تھا۔ ایسے تاریخ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبوت والی زندگی کا ایک ایک لمحہ تاریخ نے اپنے صفحات پر محفوظ کر لیا ہے۔ ولادت سے رضاعت تک، عہد طفلی سے دور جوانی تک، اور جوانی سے رسالت تک کا کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے۔ آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پروان چڑھے، اس کی تھوڑی بہت تفصیل میں نے بیان کی ہے، مگر اسی پچھلے سماج میں رہنے والوں نے آپ کی صداقت کو دیکھا تو صادق کا لقب دیا، امانت داری کو دیکھ کر امین کا خطاب دیا، آپ کی پاک بازی، حق گوئی، عفا عہد، وفا شیاری اور پاکیزگی کا ہر شخص مختلف تھا۔ آپ مکہ کے مثالی نوجوان تھے، امین تاجر تھے، صلح پسند انسان تھے، لیکن جب یہی صادق امین نوجوان رسالت و نبوت سے سرفراز ہوتا ہے اور اعلان توحید کرتا ہے تو پوری قوم دشمن بن جاتی ہے، ہر دل عزیزی نفرت و عداوت میں بدل جاتی ہے۔ آپ کو صادق امین کہنے والے آپ کو ساحر و مجنون کہنے لگتے ہیں، آپ کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین سے اعتراض کیا تھا اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے برت کا اعلان کیا تھا۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید پرستان باطل کے دلوں پر تپان بن کر نازل ہوا۔ سینکڑوں باطل معبودوں کے سامنے سر جھکانے والے اس پیغام کو برداشت نہیں کر سکے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور نور اسلام کو بجھانے کی فکر میں پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حلقہ بگوش ہونے والے افراد پر مصائب و آلام، ابتلا و آزمائش کے ایسے ایسے حربے آزمائے گئے کہ انسانیت ان کے تذکرے سے لرز جاتی ہے، لیکن قربان جاؤ بلال و یاسر پر، خباب و زبیر پر، جن کے دلوں میں ایمان نور مبین بن کر داخل ہو چکا تھا، جس کو نکالنے کی طاقت نہ ابو جہل میں تھی، نہ ابو سفیان میں تھی، اور نہ ہی خلد بن امیہ میں تھی، اور نہ ہی دوسرے کفار میں تھی۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت ایک ایسا انقلاب عظیم تھا جس کو چہارتاں کے عالم میں پھیلنا تھا، روئے زمین کے خطے کو نعرہ توحید سے گونجنا تھا۔ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ پھیلنے کے لیے آیا تھا، چمن توحید مرجھانے کے لیے نہیں بلکہ فضائے کائنات کو مشکبار کرنے کے لیے لایا تھا، آفتاب رسالت غروب ہونے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے تم ہوا تھا۔ اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہی کفرستان عرب مرکز اسلام بن گیا۔ اسی ریگستان عرب سے ایمان و توحید کی ایسی ہوائیں چلی جن کے اثرات افریقہ اسپین تک پہنچے اور انہیں پہاڑوں سے ہدایت و سعادت کے ایسے چشمے پھوٹے جن کے فیض سے انسانیت کی بنجر زمین سرسبز شاداب ہو گئی۔ تو میں کیوں نہ کہوں وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا ہے انسانوں کو، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا ہے انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کہہ راہیں دی، کئی موڑ دیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔